زیادہ ہنسنا اور لہو اور لائب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا. تو لہو اور لائب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا, اس کے اندر سیریسنس لا کے اچھے عمل نہیں کرنا, چلتا ہے بولنا, ہنسنا خوب. یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا, دن اور رات صرف ہنستے رہتے ہیں. ہنسنا ہے, مسکرانا ہے, اس میں منع نہیں ہے. قیقے بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے. لیکن پوری زندگی اس میں گزر رہی, کوئی آیا تو ہنسی, کوئی جا رہا تو ہنسی, بیٹھے تو ہنس رہے, اٹھے تو ہنس رہے, میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے, کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا. اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے جمع ہو کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو رہتی. بولیں گے یار ان کی زندگی کیا ہے, صرف ہنس رہے. زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی, اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات نہیں. تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں. ہنسی اور مذاق کے آداب, اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا, مذاق کرنا, تھوڑا بہت ہنسنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا, قیقے لگانا اور کثرت سے قیقے ہی لگانا, پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا, یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے. تو لہٰذا ہنسیے, حشاش اور بشاش رہیے, تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے, تھوڑا ہنسیے. کبھی کبھار قیقے لگانا بھی جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے. تو ہنسی اسے منع نہیں ہے, لیکن ہمیشہ ہنسنا لغو اور لائب سمجھنا دنیا کو, ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا, فلاں کرے گا ہاں ہاں دیکھا جائے گا, زکات کا ہاں ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک, صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ. اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کے ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں, ہنس کے ٹالتے ہیں, چلو نماز کو ہتا میں جا. ابھی بھی ہنسی سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں, تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنستے میں لگا دی. یہ چھٹا عمل تھا, یاد رکھیے. اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال یاد رکھیے جن کے کرنے سے دل ٹیڑے, سخت, خراب, مردہ, بیکار ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے. تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہے. اسی طرح 7واں عمل یاد رکھیے, دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا, مارے پھرنا, اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا. مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے لیے کوششیں نہ کرنا, یہ بھی دل کی سختی کی وجہ ہے. اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے, آخرت نہیں ہوتا, تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو, ان کو مال سے مدد کرو. جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو, اس لیے کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت میں, ہے نا, یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے آخرت. تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں, اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں. تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا, یہ دلوں کی سختی کی وجہ ہے. اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے, جس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر رہے ہیں اندر کی. حق مارنا, رشتوں کو توڑنا, زکوٰۃ نہ دینا, صدقات نہ کرنا, جس کا حق مال میں نہ دینا, لوگوں کی مدد نہ کرنا, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد کروں گا تو دنیا میری چلے جائیں گے, میں پیچھے ہو جاؤں گا, وہ میرے برابر آ جائیں گا, وہ میرے ساتھ آ جائیں گا, اور ہم چھوڑ دے. تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے, دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے, یاد رکھیے. 7واں عمل تھا. 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے, وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور فضول گفتگو کرنا, اس سے بھی دل سخت ہے. دنیاوی مجالس سے بیٹھنا اور فالتو باتیں, دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے, کہ تجارت کیسی کرنا, بزنس میں کیا چل رہا, مارکیٹ میں کیا چل رہا, کیا نئے پروڈکٹس آئے, کیا نئے ایپس آئے, بزنس پروموشن کیسے کرنا, یہ سب اچھے کام ہے. لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنا, یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے, اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں. 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا, اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے, اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں. دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں, ہے نا. ایک بچہ ہے, اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی, آپ 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرے گا. کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی, اس کا دل سخت ہو گیا. کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی, ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا. جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا
تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ تو جائز کام تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا، پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے. تو گناہوں کو بار بار دیکھنا، گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے بہرحال وقت کو ضائع کرنا، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی. یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں، وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا. اس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ ہے. یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کتنی عجیب بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے؟ جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم کو نہیں، بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتے ہیں ہم. اب کیا بتاؤں میں، اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے، ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں، بیسک نالج بھی نہیں. یاد رکھیں فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو ان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یاد رکھیے بہت امیزنگ چیز ہے. آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتایا مدینے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے ہوں، 25 سال سے. تو میری عادت لوگوں سے ایسی، جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا. یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی. اس کو صرف اتنا معلوم کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے، ان کے لیے الگ شہر ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہیں. اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی، اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں. اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ بھی ہے. تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی چلا رہا ہے. یہ دوری یاد رکھیں، اور یہ بات حقیقت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت. آپ دیکھیے اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہیں. ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے. توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں، وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے. یاد رکھیے تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہے ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے. یاد رکھیے جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے. تو اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے. یاد رکھیے تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کے فضائل کیا ہے.
ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض یاد رکھیں۔ اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکات دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو، تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز ہی فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو دو نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے، یاد رکھیں یہ دو ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے، دو ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ دو نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان دو نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ دو نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ دو وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے۔ عموماً ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید کی گئی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی، اور یہ دو نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان دو نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ دو نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو یہ دو وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ہیں ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے، ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ وہ دو وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو دو ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں، اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے، مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ساری نمازیں ہیں، لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں، تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں، تو خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے،
یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے۔ اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں حق حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجئے۔ اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا۔ اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے، اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کے آگے۔ اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر، اثر، مغرب، عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کے خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک کا اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے، کسرت کر کے وغیرہ، اس کے پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر، ہاتھ، پیر، ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں آتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامز میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے، دیکھا نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے، جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے، اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔
مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہا۔ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے، اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجہ ہے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی۔ پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، اس آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا اب تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہیں گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، یاد رکھیے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے، اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے، یا ضحیٰ بولا جاتا ہے، بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے، چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے، آگے میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریئل ہوتی ہے، وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے، تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے، تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں، یاد رکھیں، بالکل ابتدا یاد رکھیں۔ تو صبح اٹھ کے ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی، کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے، تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے، مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو۔ رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہر کوئی رمضان کے روزے، اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2، اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے، نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں، شوال کے 6 روزے ملاتے ہیں، ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان، ٹھیک۔ تو تب آپ محسوس، وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی، ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے، لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا اور فرمایا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہ فجر کا وقت یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، مطلب فجر تک۔
تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو آپ جان لیں، تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 قسمیں بتائی، یاد رکھیے، ٹھیک؟ پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کے 2 ٹائپس، یاد رکھیے، جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں، مطلب ریئل فجر اور فیک۔ مطلب پہلے کیا ہوتا ہے، جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے، جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر۔ وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے، وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے۔ تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے، اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں فجر کی 2 قسمیں ہیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر،